ڈائریکٹر صاحب دخل ہے گورے خواہ صحیح۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید زاہد جان۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے یہاں پہ ڈائریکٹر لائف اسٹاک ڈاکٹر حسن خان۔ ان کے ساتھ ہم اس حوالے سے کہ اس ڈپارٹمنٹ میں کیا ہو رہا ہے، کیا کچھ ہوا ہے، اور بہتری لانے کے لیے کیا کچھ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں یا اٹھائے گئے ہیں، اس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو سر خوش آمدید کہتا ہوں کہ آج آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اپر دیر میں آپ کا کتنا عرصہ ہوا یہاں ایز اے ڈائریکٹر آپ تعینات ہوئے، اور اس دوران لائف اسٹاک میں جو ہے کون کون سے ایسے اقدامات ہیں آنے والے دنوں میں اس کی ضرورت ہے؟ تھینک یو زاہد صاحب، اور میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ لائف اسٹاک کے حوالے سے آپ کے ساتھ بات چیت کر سکوں۔ یہاں پر آ کے سب سے پہلے میں نے ڈسٹرکٹ دیر اپر کی لائف اسٹاک کی جو پاپولیشن ہے اس کو معلوم کیا، بیس لائن سروے کی، اسٹریم لائن پہ لے آئیں۔ ہاں اسٹریم لائن کیا، اور پتہ چلا کہ یہاں پر لائف اسٹاک کی تعداد کتنی ہے۔ پھر میں نے یہاں پر لوگوں کی اور لائف اسٹاک کی انٹریکشن کا موازنہ کیا کہ کیا ہے، تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ دیر بالا میں لوگوں کا ڈپینڈنسی جو ہے وہ زیادہ تر لائف اسٹاک پر ہے۔ اچھا، 8,71,000 کی لائف اسٹاک کی آبادی والی اس ضلع میں 4 لاکھ گائے ہیں، اور گائے بھی دیر بالا کی مخصوص قسم کی گائے ہیں، یہ کہیں اور بھی نہیں ہے، مطلب اسی ڈسٹرکٹ کے جو ہے یہ دیر ایک بالا کے یونیک گائے ہے۔ کوالٹی۔ اس گائے کو اچھئی گائے لوکلی کہتے ہیں، اچھا جی، اچھئی گائے، اچھا، اور یہ یہاں کی نسل ہے، بریڈ ہے، اور یہ چونکہ ہلی ایریا ہے اور وہ چھوٹے سائز کی گائے ہوتی ہے، تو یہاں پر شدید سردی کی وجہ سے چارے کی قلت بھی ہوتی ہے، تو وہ کم چارے پر بھی اس گائے کی گزارا ہو جاتی ہے۔ قدرت نے وہ چھوٹے گائے انہی علاقوں کے لیے بنائی ہے۔ ہر گھر میں گائے موجود ہیں، اور لوگوں کا ڈپینڈنسی اسی طرح ہے کہ 8,71,000 آبادی ہے لائف اسٹاک کی، اچھا، اور ابھی جو 2023 میں ڈیجیٹل پاپولیشن ہوئی ہے اس میں انسانوں کی آبادی دیر اپر میں 11 لاکھ کے قریب ہے، تو اس لحاظ سے ہر انسان ہر گھر میں تقریباً 7 انسان ہیں، جبکہ جانوروں کی اسی کے ساتھ اگر ڈیوائڈ کیا جائے تو ہر گھر میں تقریباً 6 جانور ہیں۔ مطلب اس کے اوسط اگر نکالا جائے تو انسانوں کے بجائے وہ اوسط ہر انسان کے ساتھ ایک گائے دیر بالا میں موجود ہے، ایک جانور موجود ہے۔ اس سے اس کی ڈپینڈنسی کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ لوگوں کی کتنی ڈپینڈنسی ہے لائف اسٹاک پہ، اور اس کی وجوہات ہے کہ کیوں اس طرح ہے۔ اس طرح ہے کہ یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، کوئی کارخانہ نہیں ہے یہاں پر، روزگار کے ذرائع نہیں ہے، جبکہ 6 مہینے یہاں پر بہت شدید سردی ہوتی ہے، برف پڑتی ہے، اور جب روزگار نہ ہو تو لوگوں کو خوراک ان 6 مہینوں میں یہ دودھ، دہی، پنیر بناتے ہیں لوگ، اسی سے اس کو مہیا ہوتا ہے۔ گویا کہ لائف سٹاک ریئل فوڈ سیکیورٹی ہے دیر بالا میں، اور عملاً یہاں پر دیکھی جا سکتی ہے، اسی لیے لوگوں کے ساتھ جانوروں کی تعداد زیادہ ہے، اور یہ اسی کی اہمیت ہے۔ اب لائف سٹاک، اچھا، یہ ذرا بتائیے کہ جو آپ نے بالکل فگر بتائی، یہ اس پہ آپ نے ریسرچ کی ہوگی، کام کی ہوگی، آپ کو پتہ ہے، لیکن اس پہ اگر ہم یہ موازنہ بھی کریں، جتنے بھی جانور آپ نے بتایا کہ ہر ایک فیملی میں جو ہے 7 جانور ایک بندے کے لیے وہ یہاں پہ ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلے کہ ہمارے ناظرین کے لیے تاکہ وہ بھی آسانی سے یہ سمجھ سکے کہ اس کے باوجود یہاں پہ ان لوگوں کا جو ہے لائف سٹائل کس طرح ہے، جو کہ خاص کر ان سے وابستہ لوگ ہیں جو کہ پہاڑوں میں رہتے ہیں، دیہاتوں میں رہتے ہیں۔ یہ جو لائف سٹاک ہے اس کو
اردو میں یا پشتو میں آپ اندازہ لگائے کہتے ہیں مال، مال مویشی، لیکن جب آپس میں لوگ ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تمہارے پاس مال ہے، گویا اس کا مطلب ہے کہ مویشی ہے تمہارے پاس، یعنی یہ دولت ہے، یہ مال۔ آپ لوگوں کو دیکھیں تو اس کی جو ظاہری شکل و صورت ہے وہ اس مالداری کی نہیں لگتا ہے، بہت ہی کمزور غریب اور عام طبقے کے جو ہے لگتے ہیں، وہ اس لیے لیکن اگر اس کے تناظر میں اس کے مال مویشی کو دیکھے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنے کہ لاکھوں اس کو کا ہے۔ مالدار ہونا چاہیے اور اس کے جانوروں کی پیداوار بھی بڑھنی چاہیے، لیکن چونکہ یہ سنچریز اولڈ پریکٹسز کے ساتھ سٹک ہے، لوگ اچھا، ان کو اپنے پریکٹسز میں تبدیلی لانی چاہیے، جانوروں کی خوراک کے حوالے سے، جانوروں کی علاج معالجے کے حوالے سے، جانوروں کی اوورآل جو مینجمنٹ ہے اسی کے حوالے سے اس کو تبدیلی لانی چاہیے۔ اور پیداوار زیادہ ہوگی تو یہ صرف ہوم کنزمپشن کے لیے نہیں رکھے گا جانور، بلکہ مارکیٹ بھی کرے گا، تو اس سے اس کی مالی حالت بہتر ہو جائے گی۔ اچھا، آپ نے خوبصورت بات کی کہ مارکیٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ درجنوں یا سینکڑوں کے حساب سے جو ہے یہاں چھوٹے مال مویشی اس طرح کی جو ہے گائے کے جو بچڑے ہیں وہ اور دیگر جو مال مویشی ہے وہ بھی ذبح ہوتے ہیں اور بازاروں مارکیٹوں میں جو ہے وہ فروخت ہوتے ہیں، ہم کھاتے۔ تو اس کے بارے میں آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ ماہانہ کتنے جانور جو ہے یہاں پہ ذبح ہوتے ہیں؟ یس، جو لائف سٹاک پاپولیشن ہے دیر بالہ کی، اس میں بفلو کی پاپولیشن نہیں ہے، 11,000 تک بفلو ہے، وہ زیادہ تر لوگوں نے یہ مائگریٹڈ ہے یا واڑی سائٹ پہ جو دیر لور کے ساتھ ایڈجسنٹ ایریاز ہے اسی میں آپ کو بفلو، تحصیل واڑی میں، ہاں تحصیل واڑی میں۔ باقی یہاں پر جو سلاٹر ہاؤس ہے اس میں لوگ یہاں کے بفلو کے گوشت کھاتے ہیں، تو یہ ڈاؤن ڈسٹرکٹ سے، لاہور سے، پنجاب سے، پشاور سے لاتے ہیں بیل بکری اور چھوٹے جانور۔ تو یہ جو ہم نے اندازہ لگایا ہے تقریباً 350 بفلو ماہانہ ذبح ہوتے ہیں، اسی طرح 220 یہ بچھڑے اور بیل بکری ساتھ اس میں ملا کے، یہ جو ہے ماہانہ یہاں پر دیر ٹاؤن کی میں بات کر رہا ہوں۔ اگر دیر سٹی کی بات کریں تو 250 تک جو ہے یہاں پہ، اس میں اپر دیر کے دیگر 5 تحصیل شامل نہیں ہے۔ وہاں پر ہمارے ایک قصاب خانہ جو ہے براول میں ہے اور ایک واڑی میں ہے، تو وہاں سے جو تعداد ہمارے پاس آتی ہے روزانہ وہاں پر 5 بفلو 10 بفلو واڑی میں اور 5-6 بفلو، نہیں بفلو کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، لوکل 7 جو لوکل جو چھوٹے جانور ہیں بیل بکری ہے اور وہ تقریباً 15-20 وہ ذبح ہوتے ہیں جو ہم ریکارڈ کر کے۔ اب اگر کوئی گاؤں میں جہاں ہماری ایکسیس نہ ہو تو وہ اور بات ہے، لیکن یہ ہم نے تقریباً جو کیلکولیٹ کی ہے، جو میں نے کی ہے، ڈیلی ہر دیر بالا والا جو ہے نا وہ 60 گرام پروٹین گوشت استعمال کرتا ہے، اسی تناظر میں کہ کتنی سلاٹرنگ ہوتی ہے، کتنا فروخت ہوتا ہے۔ جی ناظرین، بالکل ڈائریکٹر صاحب نے فرمایا، اور ہم خاص کر جو انسانوں کے بارے ہم یہی احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ فارمرز جو ہے اور خاص کر جو یہ مال مویشی ہے یہ ہمارے ضلع کا جو ہے اہم اس میں ایک رول ہے، تو اس کے لیے بھی ہمارے جو خدمت ہے حاضر ہے اور خدمت کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جن علاقوں تک ہماری یہ آواز پہنچ رہی ہے اور یہ پیغام ڈائریکٹر صاحب نے جو بتایا، مویشی پالنے والے لوگ ہیں وہ ان سے رابطہ کرے، ان کے مختلف ویٹرنری سینٹر جو مختلف علاقوں میں مقامی طور پر ہے وہاں پہ رابطہ کرے۔ اگر اس طرح کی بیماریاں ہیں انسان میں تو ہم فوری طور پہ ڈاکٹر کو لے کے جاتا ہے، لیکن جانوروں کے بارے میں ہم بے حس لوگ ہیں اور اس طرح کے وہ نہیں سوچتے، لیکن ہمیں زیادہ تر انسانوں کے ساتھ ساتھ اپنے مال مویشی جو کہ ہمارے پیداوار اور ہمارے آمدن اور ذریعہ معاش کا اہم ذریعہ ہے تو اس پہ بھی فوکس کرنا چاہیے۔ اس نوٹ کے ساتھ کہ ڈائریکٹر صاحب آئندہ کے لیے بھی مختلف ایشوز پہ جو ہے وہ فوکس کریں گے۔ اپنے میزبان سید زاہد جان کو دیجیے اجازت، اگلے پروگرام میں دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔